نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ چیزیں کہ جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگر انسان ان کا مرتکب ہو جائے تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو ویڈیو کو توجہ سے سننا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ کسی شخص کو روزے کا خیال نہ رہا اور اس نے بھول کر کھا پی لیا، تو یہ فقہا کا اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایسے انسان کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس کو یاد آئے وہ فوراً جو کھا رہا تھا منہ سے نکال دے، پی رہا تھا تو گھونٹ اپنے منہ سے نکال دے، اور اس کے بعد وہ کلی کر لے، اپنے منہ کو صاف کر لے، باقی لقمے کا کوئی ذرہ بھی وہ اپنے اندر پیٹ کے اندر نہ لے جائے۔ خواہ یہ روزہ فرضی ہے یا نفلی روزہ، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے، کسی عورت نے بھول کر جماع شروع کیا، پھر فوراً یاد آ گیا کہ میں تو روزہ دار ہوں، تو اگر اس نے یاد آتے ہی فوراً اپنا عضو مخصوص شرمگاہ سے باہر نکال لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو ہی یاد آئے فوراً وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی نے، کوئی انسان ہے، اس طرح روزہ کی قضا تو لازم نہیں ہوگی اور کفارہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قضا تو لازم نہیں آئے گی، روزہ اس کا باقی ہے، لیکن احتیاطاً اس انسان کو چاہیے کہ اس روزے کا کفارہ ادا کر دے، تاکہ اس روزے کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں۔ تو کفارہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک بھوکے آدمی کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا، یا اسی طرح 2 کلو گندم، یعنی ہمارے علاقے میں چونکہ گندم ہوتی ہے، یا جس علاقے میں جو یا دوسری چیزیں ہیں تو ان کا جو ہے اس حساب سے 2 کلو گندم جو ہے اس کے پیسے، یا 2 کلو گندم ہو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، کسی غریب کو دے دے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس سے کہ انزال ہو جائے، اس کو دھکا لگا، دھکا لگنے کے بعد اس کا انزال ہو گیا، یا کہیں اوپر کسی وزنی چیز اٹھائی یا مکان سے گرا اور اس کی منی نکل گئی، خارج ہو گئی، تو اس انسان کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہے، بے اختیار انجانے طور پر یہ ہوا ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے غسل کر لے اور اس کا روزہ ابھی باقی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، اس نے بھول کر کھا پی رہا تھا، دوسرے لوگوں نے اسے یاد دلایا کہ تو نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے فوراً رک جائے۔ اب جب وہ فوراً رک جائے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باقی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان، دوسرا انسان کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اور اس کو پتہ ہے، اس دیکھنے والے کو، کہ اس کھانے پینے والے انسان کو روزہ ہے، اگر یہ اس کو یاد نہیں دلائے گا تو یہ مکروہ ہے اور یہ یعنی گناہ کا سبب ہے۔ اس کا حق ہے کہ یہ فوراً اس کو یاد دلائے، جو ہی یہ یاد دلائے گا تو اس کا حق بنتا ہے کہ فوراً اس یعنی کھانے پینے سے رک جائے، تاکہ وہ اپنا روزے کو برقرار رکھ سکے اور روزے کو مکمل کر سکے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ہے، یعنی کوئی عورت ہے، عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر ڈالنے کی وجہ سے انزال ہو گیا، ہم بستری نہیں کی، اس کے قریب بھی نہیں گیا، اس کو ملا بھی نہیں، اس کو چھوا بھی نہیں، صرف عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کو جوش آیا، اس وجہ سے انزال ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال بھی ہیں۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں اب یہ انسان کے ساتھ تو، عورت کے ساتھ تو ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر دور سے دیکھا شرمگاہ کو، عورت کو، اور انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں اگر کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے سے انزال ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر انزال نہ ہوا ہو۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض فقہا یہ کہتے ہیں اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ متفقہ طور پر یہ مسئلہ
علماء کے نزدیک متفقہ ہے اگر انزال نہیں ہوا تو جانور کے ساتھ فعل بد کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر انزال ہو گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اب کوئی انسان ہے کہ یعنی وہ انسان کسی کے ساتھ اس نے ہم بستری نہیں کی، ایسے بیٹھے بیٹھے اس کو جوش آیا خیالات کے اندر، تو خیالات میں گم ہوا تو انزال ہو گیا۔ اب اس صورت میں بھی اس بندے پر قضا لازم بھی نہیں ہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹا، جس کا روزہ باقی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اسی طرح یہ یعنی وہی بات ہے تصورات کی، کسی عورت کا تصور آیا یا اپنی بیوی کا تصور آیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ کوئی اس نے حرکت بھی نہیں کی، کوئی اس نے کسی کو چھوا بھی نہیں ہے، جمع بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کوئی شخص ایسا ہے یعنی روئی وغیرہ نکل جائے، اگر کوئی شخص کوئی چیز یعنی اس کے جو شرمگاہ ہے اس سے کوئی چیز نکل آئی ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کی شرمگاہ سے نکل آئی ہے، تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، بے اختیار طور پر کوئی چیز نکلی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ پسینہ یا آنسو ہیں، رو رہا تھا، کام کر رہا تھا، آنسو نکلے یا پسینہ آیا اور حلق میں منہ میں چلے گئے، اب منہ میں جانے کے بعد اب چونکہ تھوڑا بہت تو اس کی مقدار کا اثر پڑتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ زیادہ مقدار میں جائیں، اس قدر کے حلق میں نمکینی محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی خوشبو کی چیز مثلا پھول عطر وغیرہ سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر پسینہ یا اسی طرح آنسو ہیں اتنی زیادہ مقدار میں کہ ان کا اثر یعنی حلق تک پہنچ جائے اور حلق گیلا ہو جائے، حلق کو محسوس ہو کہ اس کے اندر کوئی پانی آیا ہے اس زیادہ مقدار میں، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک دو قطرہ بعض دفعہ انسان کے منہ میں چلا بھی جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے حلق کے اندر غبار ہے، مٹی دھول وغیرہ یا چکی چل رہی تھی، اس کے آٹے کا جو غبار تھا وہ اس کے حلق میں چلا گیا یا مکھی چلی گئی، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً تھوک کر کے نکال دے اور اس کا روزہ باقی ہے اور اس کا روزہ یعنی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی روزہ دار حالت جنابت میں جنبی تھا، احتلام ہوا، غسل واجب ہو گیا، صبح اٹھا، تو اب جب وہ صبح اٹھا ہے، سو کر اٹھا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو اس کو سونے کی حالت میں یعنی غسل واجب ہوا ہے، اس کی احتلام ہوا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، یہ غیر اختیاری طور پر ہوا ہے، تو لہذا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں اپنے عضو خاص کے سوراخ میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالے یا اسی طرح کوئی سلائی وغیرہ داخل کرے، اگرچہ یہ چیزیں مثانہ تک پہنچ جائیں، ذہن میں رکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ مثانہ نہ صرف یہ کہ جوف سے خارج ہے، جو انسان کا پیٹ ہوتا ہے جہاں پہ کھانا جاتا ہے اس سے الگ ہے، بلکہ اس کا راستہ بھی الگ ہے، اس لیے یعنی اس انسان کے یعنی مثانے تک اگر کوئی چیز چلی گئی تو اس انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس چیز سے اس کے پیٹ کو، جوف کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پانی میں بیٹھ جائے اور پانی اس کے کان یا آنکھ میں چلا جائے، یا وہ تنکے سے اپنا کان کھجلائے اور تنکے پر کان کا میل ظاہر ہو اور پھر وہ اس تنکے کو کان میں ڈالے اور اس طرح کئی مرتبہ کرے اور وہ جو گند ہے وہ بار بار اندر آ رہا ہے یا باہر نکل رہا ہے، اسی طرح پانی جو ہے اس کے کان میں چلا گیا، آنکھ میں چلا گیا، تو اس طرح اس انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ پانی اس کے حلق میں نہ اترے اور اتر کر وہ اندر نہ چلا جائے، اس وقت تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان کھجلانے کی وجہ سے، آنکھوں میں سرما ڈالنے کی وجہ سے، سر میں تیل لگانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح وہ شخص کہ بے اختیار قے آ گئی، منہ بھر کر آئی یا تھوڑی آئی، زیادہ یا تھوڑی، یہ کوئی حد نہیں ہے، بے اختیار آئی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر قے آئی، منہ بھر کر آئی اور پھر اس نے واپس لے گیا اس کو، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حلق کے واپس لے گیا، نیچے اتر گئی، فرماتے ہیں کہ وہ قصداً لے جائے
تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصداً نہ لے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی چیز غذا وغیرہ کی قسم سے ہو اور رات کو اس کے دانتوں میں پھنس گئی، افطاری کی یا سحری کی دانتوں میں پھنس گئی ہے، دن بھر اس کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کسی وقت اچانک نکلی اور اس کے منہ میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ اس کی مقدار تھوڑی سی ہے، بہت زیادہ مقدار میں ہے کہ جس سے اس کے پیٹ کے اندر سکون محسوس ہوا، اتنی مقدار میں ہے جیسے ایک نوالا ہوتا ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بقدر تل کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر جائے اور وہ منہ میں پھیل جائے تو روزہ فاسد نہیں، تل کی مقدار کے برابر اگر کوئی چیز منہ میں چلی گئی، منہ میں پھیل گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ چیز حلق میں نہ جائے اور حلق تک اس کا مزہ محسوس نہ ہو۔ ہاں اگر وہ چیز منہ میں پھیلے نہیں، اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا بغیر چبائے اس چیز کو نگل جائے اور حلق میں اس کا مزہ محسوس نہ ہو، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ چیز ان چیزوں میں سے ہوگی جن سے کفارہ لازم آتا ہے، تو کفارہ ضروری ہوگا، نہیں تو قضا تو اس کی کہیں بھی نہیں گئی، قضا تو اس پر بہت ضروری ہے۔ تو یہ مسائل ہیں وہ چیزیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، انجیکشن لگوانا یعنی ٹیکہ لگوانا، یا اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں۔ آپ حضرات اگر کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا چاہتے ہوں، کمنٹ سیکشن میں ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔